یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ہی ہماری خالہ رہا کرتی تھی۔ خالہ کے دو بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام جاوید اور بیٹی کا نام مسکان تھا۔ خالہ اور امی کے بیچ اچھے تعلقات تھے۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری امی کے بھی دو بچے تھے، میں اور میری چھوٹی بہن روبی۔ روبی اور مسکان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں ہم عمر تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ مسکان بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی تھی۔ مسکان 10ویں جماعت میں تھی اور پڑھنے میں بہت ہی ہوشیار تھی۔ مسکان اور میرے بیچ جب وہ واقعہ ہوا تو مسکان کو ان سب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مسکان بہت ہی خوبصورت اور دوہرے بدن کی لڑکی تھی۔ دوہرے بدن ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اوبھار صاف پتہ چلتے تھے۔ مسکان جب بھی میرے گھر آتی تو میری نظر اس کے بدن پر ہی رہتی تھی۔ مسکان کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور میری عمر 20 سال تھی۔ مسکان جب بھی میرے پاس آتی اور مجھ سے بات کرتی تو میرا دل کرتا کہ مسکان کو اپنی باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ میرا نام سلمان ہے، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور میں ایک دن بائک پر ٹہلنے جا رہا تھا۔ مسکان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سلمان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہیں نہیں، بس تھوڑا سیر کرنے جا رہا تھا۔ تو مسکان کہنے لگی کہ مجھے بھی بائک چلانا سیکھنا ہے، کیا آپ مجھے سکھا دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے مسکان سے کہا تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ مسکان آگے بیٹھ گئی اور میں مسکان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے مسکان سے کہا تم ہینڈل پکڑ لو، اور میں نے بھی مسکان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بائک کی ہینڈل کو پکڑ لیا۔ مسکان کے پاس بیٹھتے ہی مجھے مسکان کے بدن کی خوشبو محسوس ہوئی جس نے مجھے ہمیشہ سے پاگل کر رکھا تھا۔ اس وقت مسکان میرے حصار میں تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ میں جان بوجھ کر بائک کو بار بار جمپ کی طرف لے جاتا تاکہ بار بار مجھے مسکان کے بدن سے چپکنے کا موقع ملے۔ تھوڑی دیر بائک چلانے کے بعد مسکان نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے گھر واپس چھوڑ دیجیے۔ میں نے مسکان سے پوچھا مسکان تم خود چلاؤ گی یا پھر میں چلاؤں؟ تو مسکان نے کہا اب آپ بائک چلائیں، اور مسکان پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر بائک کو جمپ کی طرف لے جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسکان کا بدن میرے بدن سے ٹچ ہو۔ میں نے مسکان کو گھر چھوڑا اور سیر کرنے چلا گیا۔ اگلے دن بھی مسکان میرے پاس آئی اور کہنے لگی آج بھی مجھے بائک سیکھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اسے اسی طرح بائک سکھانے لگا اور وہی کام کرنے لگا جو میں نے مسکان کے ساتھ کل کیا تھا۔ مسکان کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ میں اسے بائک سکھانے کے بہانے مزے لے رہا ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ مجھے اس طرح سے مسکان کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لمحہ اسی طرح چلتا رہے، مسکان اور میں کبھی الگ نہ ہوں۔ ایک دن مسکان اپنے گھر پر تھی اور میں اپنے گھر پر۔ بارش کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش کی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا مسکان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ نہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج مسکان کیوں نہیں آئی۔ تبھی امی نے آواز دی سلمان یہاں آئے۔ امی نے ہم سب کے لیے پکوڑے بنائے تھے۔ ہم سب نے بیٹھ کر پکوڑے کھائے اور بارش کا مزہ لینے لگے۔ تبھی امی کہنے لگی سلمان یہ پکوڑے مسکان کو دے آؤ، اسے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ میں سوچنے لگا آج مسکان نہیں آئی تو کیا ہوا، میں اس کا دیدار کرنے اس کے گھر ہی چلا جاتا ہوں۔ میں نے پکوڑے اٹھائے اور مسکان کے گھر چلا گیا۔ مسکان کے گھر گیا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا اندر چلا گیا اور خالہ کو آوازیں دینے لگا، مگر گھر پر کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے چھت پر سے کسی کی آواز آ رہی تھی تو میں چھت پر چلا گیا۔ چھت پر مسکان بارش کے پانی میں نہا رہی تھی۔ مسکان کے پورے کپڑے گیلے تھے اور اس کا ابھرا ہوا بدن ان کا پڑوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مسکان بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی مسکان کو اپنی باہوں میں بھر کر خوب پیار کروں۔ میں نے اپنے جذبات کو دبایا اور مسکان سے کہا یہ لو پکوڑے، امی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ امی کہہ رہی تھی کہ تمہیں پکوڑے بہت پسند ہیں۔ میں نے مسکان کے پاس جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکان پہلے تو تھوڑا ٹھٹک گئی، پھر مسکان نے خوش ہو کر کہا پکوڑے؟ پکوڑے تو مجھے بہت پسند ہیں۔
سلمان آپ پکوڑے نیچے لے کر چلیے، میں آتی ہوں۔ تو میں پکوڑوں کی پلیٹ لے کر نیچے آ گیا اور میرے پیچھے پیچھے مسکان بھی آ گئی۔ مسکان نے معصومانہ انداز میں کہا، سلمان آپ یہاں بیٹھے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ مسکان تھوڑی دیر بعد کپڑے بدل کر آ گئی۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، پنک قمیض، پنک ٹراؤزر اور پنکی دوپٹہ اوڑھ کر رکھا تھا۔ پنک کلر میں اس کا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ مسکان نے پکوڑوں کی پلیٹ لے لی اور مزے سے کھانے لگیں۔ مسکان نے مجھ سے کہا، آپ بھی کھائیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں ابھی کھا کر آیا ہوں۔ مسکان کو اس طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بس اسے ابھی باہوں میں بھر کر دیوانہ وار چوم لوں، لیکن شاید مسکان برا مان جائے گی۔ میں مسکان کے پاس کچھ دیر اور رکنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے جذباتوں کو مزید اور نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے مسکان سے کہا، میں گھر جا رہا ہوں، تم پلیٹ لے کر آ جانا۔ میں نے سرد بھری نظروں سے مسکان کو دیکھا اور پھر اداس چہرے کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میرا دل بہت اداس تھا۔ مسکان کو چھوڑ کر آنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بس یہ دل کر رہا تھا کہ مسکان ایسے ہی میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں اسے دیوانہ وار دیکھتا رہوں، اس کے حسین سراپے کو اپنی نظروں میں اتارتا رہوں۔ مسکان کا حسن میرے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ آج مسکان کچھ زیادہ ہی مجھے حسین لگی۔ میں کمرے میں گیا اور اپنی کتابیں اٹھائیں اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ میرا پڑھنے میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کتاب کے ہر پیج پر مسکان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں گھنٹوں تک ایسے ہی کتابوں کو دیکھتا رہا اور پھر شام ہو گئی۔ شام کو امی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، سلمان آج کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا، امی جو آپ کا دل کرے بنا لیجئے۔ کیا ہوا سلمان بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ امی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا پڑھائی کا پریشر ہے۔ امی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، زیادہ پریشر مت لو، بس دل لگا کر پڑھو، اور امی کمرے سے چلی گئی۔ میں امی سے کیا بتاتا کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں میرے چہرے پر اتنی اداسی چھائی ہے۔ پھر امی نے رات کے کھانے کے لیے پوچھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں آتا ہوں۔ میں کھانے کے لیے گیا، کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے لائٹ آف کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بار بار مسکان کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور وہ لمحہ بھی جب مسکان بارش کے پانی میں نہا رہی تھی، کتنی حسین لگ رہی تھی وہ۔ میں خیالوں میں ہی اس کے حسین سراپے کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کو چومنے کا خیال بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ انہی سب خیالوں کے تانے بانے بنتے بنتے میں کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور نہانے چلا گیا۔ نہانے کے بعد میں تیار ہو رہا تھا تو امی نے ناشتے کے لیے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کالج کا بیگ اٹھایا، بائک کو باہر نکالا اور میں کالج چلا گیا۔ ہمارے امتحان بہت نزدیک تھے۔ مسکان اور میری بہن خوشبو کے بھی امتحانات ہونے والے تھے، جس کی تیاری کے لیے وہ انسٹیٹیوٹ جاتی تھی۔ انسٹیٹیوٹ گھر سے کافی دور تھا۔ آج خوشبو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مسکان کو اکیلے ہی انسٹیٹیوٹ جانا پڑا۔ موسم بہت خراب تھا اور مسکان کو آنے میں بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی امی بہت پریشان تھی۔ مسکان کا بھائی اور ابو بھی گھر پر نہیں تھے، وہ اس وقت دکان پر تھے۔ جب میں کالج سے گھر پہنچا تو مسکان کی امی میری امی کے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ کافی فکر مند بھی لگ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک مسکان گھر واپس نہیں آئی تھی۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی، شاید اسی وجہ سے مسکان کو آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی سب خیریت ہے؟ آپ لوگ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ آج خوشبو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مسکان اکیلے ہی انسٹیٹیوٹ چلی گئی اور شام ہونے کو آئی ہے، ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں بارش کافی تیز ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے سواری نہیں مل رہی ہوگی۔ آپ لوگ کہیں تو میں مسکان کو لینے انسٹیٹیوٹ چلا جاتا ہوں۔ تو مسکان کی امی کہنے لگی، ہاں سلمان بیٹا، مسکان کے ابو اور بھائی کو بھی آنے میں بہت دیر ہو جائے گی اور رات بھی ہونے والی ہے، بیٹا آپ ہی چلے جاؤ۔
اور مسکان کو لے آؤ۔ میں نے کپڑے چینج کیے کیونکہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے بھی پورے بھیگ گئے تھے۔ بارش سے بچنے کے لیے میں نے رین کوٹ پہنا اور بائک لے کر چلا گیا۔ میں بائک کافی سپیڈ سے چلا رہا تھا کیونکہ مجھے جلد سے جلد مسکان کے پاس پہنچنا تھا۔ مجھے بھی اب ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مسکان کسی مصیبت میں تو نہیں۔ دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مسکان ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔